تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ منصور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو، جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو، بھائی کا دیا داغ شہید شاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو، تھا شور کے اب خوف کسی غازی کو جگر بندے ید اللہ کو، عباس کو کیا قتل کیا شاہ تمہارا، آتا تو یہ کہتے تھے شہید دین کا تھا یہ حال، تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا جن بھائی بسر ہوگی نا ایک آن عباس کے ماتم میں کسے ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور، آئیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، بر آئے کہیں آرزوئے سبت پیمبر، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر، دشمن
دامن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہو، جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہوئے۔ یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا عجب خیمہ شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم، بھائی کے علم میں نہ جیے یہ شہر، اندھیر ہے جہاں جو علمدار نہیں، کوئی میرے بھائی کا مدد، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے۔ سمجھا کہ اسے رنگ کو چلے جب شہ ابرار، دوڑی پہ عقب شاہ سکینہ جگر افگار، چلائی کے با مجھے چھوڑو نیا زنہار، دکھلا دو مجھے لاشا یہ عباس سے، پانی نہ ملا مر گئے وہ خون میں نہ، میں روؤں گی اب لاشے عباس سے۔ یہ سن کے تڑپنے لگا عباس کا دلدار، ارے یہ سن کے تڑپنے لگا عباس کا دلدار، چلایا کہ اب ہو گئے ہم بے کس و ناچار، ہم جیتے رہے قتل ہوا شاہ کا غمخوار، تا حشر نہ اب دیکھیں گے ہم باپ کا دیدار، اس عمر میں کیا ظلم و ستم ہو گئے ہے، فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ارے حیدری یا علی، صفدری یا علی، خیبری یا علی، سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حسین فارفوه اکسوال بج محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، احسان اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو حسین کا زادار بنایا۔ بے شک بے شک۔ اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا حسین عارف ہو، کہ پہچانو کہ یہ میرا حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اب کائنات میں جو بھی پڑھا لکھا افراد ہے، جو بھی پڑھی لکھی شخصیتیں ہیں، وہ سب مقصد حسین کو سمجھتی ہیں، اور جس نے بھی سمجھا ہے کہ مقصد حسین کیا ہے اور مقصد یزید کیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ حسین کا مقصد کیا تھا اور یزید کا مقصد کیا تھا۔ یزید کا مقصد تھا دہشت گردی، یزید کا مقصد تھا
ظلم کرنا، یزید کا مقصد تھا فساد کرنا، اور یزید اپنے مقصد میں لگا ہوا تھا۔ حسین یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ یزید میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین کا وہ جملہ کہ جو ساری کائنات میں ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو حسین یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقصد حسین کو سمجھنے والے، مقصد حسین سے محبت کرنے والے آج جتنی تعداد میں حسین سے محبت شیعہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے ہندو بھائی بھی کیا کرتے ہیں۔ اور ہندو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ حسین، میں نے ایک ہندو سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیے، یہ ایک بالکل حقیقی واقعہ، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا 8 محرم میں ہمارے یہاں ایک مجلس کراتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حسین تو تمہارے امام ہے نہیں، تو تم حسین کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے مولانا ہم حسین کو امام سمجھ کے نہیں مانتے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ حسین نے انسانیت کو بچایا۔ ہم حسین کو مانتے اس لیے ہیں کہ حسین انسانوں کا امام ہے، ہم انسان ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جس کے اندر بھی ضمیر ہوگا وہی حسین کو مانے گا۔ ضمیر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سرزمین لکھنؤ سے ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی۔ ماتھر لکھنوی بہت بڑا شاعر ہے، اس نے ایک فقرہ کہا ہے، ایک شعر کہا ہے، کہنے لگا میں ہندو ہوں مگر ایک شعر ایسا کہہ گیا کہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر، ہندو ہے مگر دیکھیے اس نے ایک فقرہ کہا گھس جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ چلا جاؤں گا۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں گے تو چلا جانا وہاں جاتا ہے کہ جہاں چھیڑ ہو، جہاں کوئی موجود نہ ہو، وہاں آدمی آسانی سے چلا جاتا ہے، مگر جہاں بھیڑ لگی ہوئی ہو، جہاں مجمع لگا ہوا ہو، وہاں زبردستی گھسا جاتا ہے۔ ماتھر نے اپنی زندگی میں، ماتھر لکھنوی ہندو ہے، بہت بڑا شعر کہہ کے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر، شبیر کے قدموں کے نشاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم ہندو ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہندو نے پھر کہا کہ میں ہندو ہوں مگر کافر نہیں ہوں، میں ہندو ہوں مگر کافر نہیں ہوں، نبی کی آل کو شکوہ نہیں ہے، ارے میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حسین نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ حسین کی تمنا تھی کہ، اور پھر ایک شاعر کہتا ہے ہندو، یہ آخری شعر، اور قسم خدا کی کیا شعر کہہ کے چلا گیا، ہندو ہے مگر وہ کہتا ہے کہ سنو ترشول سے شنکر کے اسے قتل کریں گے۔ ایک ہندو
شاید پنڈت شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ترشول سے شنکر کے اسے قتل کریں گے، شبیر کے قاتل کا کوئی نام بتا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں آج جتنی عزاداری ہو ہم شیعہ کرتے ہیں، حسین کے چاہنے والے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہمارے ہندو بھائی کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اپنے کربلا جاتے ہوئے میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے، اور میری آنکھوں کا ایک معجزہ ہے، میری آنکھوں کا یہ علم حضرت عباس علمدار ہے۔ آپ چاہیے تو لکھنؤ میں جا کے معلوم کر لیجئے گا، جو گراف ایجنسی ہے اس کے ساتھ جو ویڈیو بناتا ہے وہ ایک ہندو ہے، چوہان، سچن چوہان۔ اس نے خود مجھے یہ بتایا تھا کہ مولانا میں کربلا تک گیا ہوں مولا عباس کی محبت میں، میں کربلا تک گیا ہوں میرے حسین کی محبت میں۔ اس نے خود مجھے 8 ربیع الاول کو یہ واقعہ بتایا ہے، سچن چوہان۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ایک ہی بیٹی ہے، میری بیٹی جا رہی تھی ای رکشہ سے، ای رکشہ پلٹی، دونوں پیر ٹوٹ گئے، اور دونوں پیروں میں اتنی چوٹ آ گئی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ کھڑی نہ ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ سارے ہمارے عالم دین پہنچے، ہندو ہے سچن چوہان، سچا واقعہ، ہمیں زیادہ پرانا نہیں ہے، تقریباً 7-8 سال پرانا ہی واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کھڑی نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر میسم زیدی صاحب، عباس شاہ صاحب، یہ سب پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ سچن ہمیں کہیں نظر نہ آیا، ہم نے سوچا کہ شاید بیٹی کے صدمے میں کہیں چلا گیا ہے، بیٹی کے صدمے میں کہیں دور چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تقریباً رات گزر گئی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باپ کو بلاؤ، ہم آپریشن تبھی کریں گے کہ جب باپ کے سائن مل جائیں گے۔ وہ اسے تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے کہاں ہے، مندروں میں تلاش کیا، وہ کہیں نظر نہ آیا، گھروں میں تلاش کیا، جتنے چاہنے والے تھے سب سے فون کیا۔ جب صبح ہو گئی، سچن آیا اور آنے کے بعد وہاں پہنچا کہ جہاں اس کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی، اور اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کے کہتا ہے اٹھ کے کھڑی ہو جا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیٹی کے صدمے میں اس کے دماغ کا توازن بگڑ گئے، یہ پاگل ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی کیا تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے، کھڑی ہو جا۔ 3 فریکچر تھے پیر میں، بچی کھڑی نہ ہو سکتی تھی، تکلیف کے مارے حالت خراب تھی، لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا اٹھ کے کھڑی ہو جا، بیٹی بستر سے اٹھی اور چلنا شروع کر دیا۔ اب جو کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، رات جب ہم نے ایکسرے کیا تو 3 فریکچر تھے، یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ میسم زیدی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تو گیا کہاں تھا؟ اس نے کہا مولانا میں ایسے ہی 3 بار کربلا نہیں گیا ہوں، مجھے اس عباس پہ بھروسہ تھا، میں کہیں اور نہ گیا، پوری رات عباس کے علم کے سامنے بیٹھا رہا۔ میں نے عباس سے یہی کہا کہ جتنی محبت کرتا ہوں آج اس کا صلہ مانگنے آیا ہوں۔ اب دیکھیے زندہ معجزہ ہے، قسم خدا کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دل سے مانگ کے دیکھو حسین کو، حسین سب کو دینے والے ہیں، حسین سیدوں کے نہیں ہیں، حسین شیعوں کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں۔ آج یہ غازی عباس کا علم لگا ہوا، ابھی مرثیہ پڑا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جس نے یہ فرش عجاب بچھایا اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری مرادوں کو غازی عباس پوری فرمائے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے، کوئی تکلیف نہ دے مولا آپ کو۔ سنیں گے آپ غازی عباس علمدار، بڑے مصائب ہیں میرے غازی کے، بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ کی آنکھیں نہ میں مولا آپ کی قدس کو قبول فرمائیں۔ ایک ذاکر مولا عباس تھا، اس نے غازی عباس کے مکمل مصائب پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پہ جا کے لیٹا تو رات میں کیا دیکھتا ہے کہ حسین کی ماں فاطمہ خواب میں آئی اور آگے کہتی ہے اے ذاکر، اے مہدی، تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ اس نے کہا شہزادی میں نے مکمل شہادت پڑھی ہے۔ کہا تو نے مکمل شہادت پڑھی مگر میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا شہزادی میں نے یہ بھی پڑھا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، کہ یہ میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت نہیں،
شہزادی میں نے یہ بھی پڑھا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا کہ یہ میرے عباس کی مصیبت نہیں. کہ شہزادی میں نے یہ بھی پڑھا کہ عباس 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا کہ یہ سب سے بڑی مصیبت نہیں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے شہزادی پھر بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ایک مرتبہ رو کے شہزادی کہتی ہے میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر سوار جب بھی گھوڑے سے گرا اور زمین پہ آیا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا. اگر میرا عباس جس کے ہاتھ کٹ چکے تھے جب زین سے زمین پر آیا تو منہ کے بل زمین پر گرا, آواز یہ میرے آقا میری مدد کو ماتم حسین. مظلوم حسینہ بے یار حسینہ بے یار حسینہ امشب شب ماتم حسینہ نام در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ نام در خدا حسینہ مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ بے یار حسینہ بے یار حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم نام در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ جو گھر نصیب بھائی کا دیدار وہ بہنا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ بابا تھا جس کا حیدر کرار وہ بہنا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ. ہر قوم میں ہوتا ہے یہ مظلوم کا ماتم زہرا کے دل و جان کا معصوم کا ماتم معصوم کا ماتم قربانی شبیر کو بھولا نہ زمانہ مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ. ہر ایک کو رلاتا ہے محرم عاشور کا دن یاد دلاتا ہے محرم دلاتا ہے محرم. واجب ہے یہ پیغام زمانے کو سنانا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ. ہم ذکر شہیدان بقا کرتے رہیں گے عباس کے پرچم کو سدا اونچا رکھیں گے سدا اونچا رکھیں گے. یہ پلس ہے زہرا کو سفیران عزا کا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ. مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ بے یار حسینہ بے یار حسینہ امشب شب ماتم حسینہ عالم ہمیں در خدا حسینہ. حسین 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 علی علی حسین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا ماشف الشفاء. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا المذکور یا روح یسوع. السلام علیکم یا سلطان العرب والحجم ادیب المصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب النصر والزمان. الامان 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 الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام الزمان
مكاننا هذا عجل الله تعالى فرجا الله تعالى مخرجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.